بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام قصر بنی مقاتل کوفہ کے نزدیک وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عصیب الحجنات کے بعد پڑاؤ ڈالا، پھر رات کو نینوا کی طرف چل پڑے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے نزدیک قصر بنی مقاتل کے مقام پر قیام پذیر تھے تو تھوڑے فاصلے پر عبید اللہ بن حور جعفی کا خیمہ نظر آیا۔ امام علیہ السلام نے حضرت حجاج بن مسروق کو اس کے پاس بھیجا اور اسے کاروان کربلا کے ساتھ ملنے کی دعوت دی، لیکن اس نے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ میں کوفہ سے باہر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا امام کی نصرت نہیں کر سکتا۔ جب امام علیہ السلام نے اس کی رائے سنی تو خود اس کے پاس گئے اور کوفہ کے حالات کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد فرمایا، میں تمہیں اس وقت دعوت دے رہا ہوں ایسی توبہ کی طرف جو تمہارے تمام گناہ دھو دے گی۔ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اہل بیت طہار کی نصرت کی۔ اس نے امام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بہانہ بنایا، میں جانتا ہوں کہ جو آپ کی ہمراہی کرے گا آخرت میں سعادت مند ہوگا۔ اگر کوفہ میں آپ کے کچھ لوگ ہوتے جو آپ کی رکاب میں لڑتے تو میں بھی ان سے زیادہ محکم انداز میں جنگ کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ پر بنو امیہ کا خوف طاری ہے، لہٰذا میں اپنا گھوڑا اور تلوار آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم گھوڑے اور تلوار کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، ہمیں خود تمہاری فداکاری کی ضرورت تھی۔ اگر تم حاضر نہیں ہو تو ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کتب میں عمرو بن قیس مشرقی کا واقعہ مذکور ہے کہ عمرو بن قیس مشرقی اسی مقام پر اپنے بھتیجے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ملا۔ امام نے انہیں دعوت دی، لیکن انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کی اجناس ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہو، لوگوں کی چیزیں جو ہمارے پاس ہے ضائع ہو جائیں گی۔ امام نے انہیں کہا کہ وہ یہاں سے اس قدر دور چلے جائیں کہ میری مدد کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ عقبہ بن سوان کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت قصر بنی مقاتل سے نینوا کی طرف سفر کیا۔ گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ استرجاع ان للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور خداوند تعالیٰ کی حمد کی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو خدا کی راہ میں مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ کچھ مورخین نے یکم محرم الحرام کو امام علیہ السلام کی موجودگی نینوا میں تحریر کی ہے۔ نینوا دجلہ اور کربلا کی شمال مشرق کی طرف ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ طف کا ایک گاؤں تھا، یہ بلندی پر واقع ہے، اس کی حدود نہر القمہ سے ملتی ہے۔ آج کل اس علاقے کو توریج کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے تو ابن زیاد کا قاصد مالک بن نصر اس کا ایک خط لے کر حر کے پاس آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کسی ایسی جگہ پر محاصرہ کرو جو بے آب و گیا ہو۔ حر نے جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا تو زہیر ابن کین نے امام علیہ السلام سے کہا، اس وقت جنگ کرنا آسان ہے، آئندہ حالات مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کا آغاز میری طرف سے ہو، جبکہ مشہور روایت میں حر کے امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کا مقام زوسم تحریر کیا گیا ہے۔ یہی جگہ زوسم ہے جہاں حر نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اسی مقام پر جب حر نے امام کا راستہ روکا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا، آپ کے علاوہ کوئی اور اگر میری ماں کا نام لیتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام میں بغیر ادب کے نہیں لے سکتا۔